باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلیات الخمسہ. اس سے پہلے آپ کو کیا بتایا گیا؟ ایک بتایا گیا کلی اور ایک بتایا گیا جزئی. اب جتنے بھی کلیات ہیں وہ سارے کلی کتنے طریقے کے ہیں؟ 5. جنہیں کہا جاتا ہے کلیات خمسہ. منطق کی اہم ترین بحثوں میں سے ایک بحث ہے کلیات خمسہ. پہلے آپ کو کلی بتایا گیا جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو. اب دیکھیں الکلیات الخمسہ کہہ رہے تنقسم الکلیات الخمسۃ الی قسمین. کلیات خمسہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. ہما الذاتی والعرضی. ایک ذاتی اور ایک عرضی. ذاتی اور عرضی کا فرق یہ ہے کہ ذاتی وہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ ذاتی ختم ہو جائے. جیسے انسان کی ذاتیات میں جو چیز پائی جائے گی جو ذاتی ہوگا اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان نہیں رہے گا. عرضی کس کو کہتے ہیں؟ عرضی کہ جو عارض ہوتی ہے. ذات اور عرض سمجھتے ہیں پہلے کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے دیوار یہ کیا ہے؟ ذات ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں من باب المثال. دیوار کیا ہوتی ہے؟ ذات. پینٹ کیا ہوتا ہے؟ عرض، عارض ہوتا ہے. اگر دیوار نہ رہے تو پینٹ ایسے آ جائے گا، ہوا میں پینٹ کر لیں گے آپ. اس کے لیے ذات کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ جہاں آپ لائیں. تو عرضی یہ ہے کہ عرضی ختم ہو جائے تو ذات نہیں، ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا وہ. لیکن ذات جو ہے، ذاتی جو ہوگا وہ کلی ذاتی کیا ہے؟ اسی لیے اس کی تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ هو الکلی الذی یعد حقیقتا مستقلا. وہ کلی جو مستقل ایک حقیقت ہو، او جزء حقیقت یا جزء حقیقت ہو. کیا مطلب ہے مستقل ایک حقیقت، ایک جزء حقیقت؟ مثلا یہاں پر دیکھیے ہمارے ساتھ، یہ ساری چوک کہاں کر دی بیٹا؟ یہاں دیکھیں انسان کی تعریف منطق میں جانتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق. یہ انسان کی تعریف ہے. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. یہ تعریف ہے انسان کی. انسان کا یہ بھی جز ہے اور یہ بھی جز ہے. اور انسان خود ایک مستقل حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے 2 جز ہیں. انسان کس سے مل کر بنا ہے؟ حیوان اور ناطق سے. یہ جز کیسے جز ہیں یاد رکھیے. حیوان کیا ہے؟ جزء عام ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ اب بھی نہیں آئی؟ اب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں سے تو کوئی مشکل نہیں ہے. میری آواز صحیح ہے. آپ کے اپنے یہاں دیکھیے. یہ کیمرہ نکال کے لگا دیجئے تو ریکارڈنگ روک دوں میں. یہ جزء عام ہے. جزء عام اس کو کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ حیوان میں کون ہے انسان کے علاوہ؟ بقر، فیل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ سب آ رہے ہیں. تو یہ جزء عام ہے. اس میں سے ایک انسان بھی ہے. تو انسان حیوان کا جز تو ہے لیکن جزء عام ہے حیوان. ناطق کیا ہے؟ جزء خاص. کیا ہے یہ؟ خاص ہے. چونکہ انسان ناطق انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. واضح؟ تو آئیے تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ مستقل ایک حقیقت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں ہاں هو الکلی الذی یعد حقیقتا مستقلا.
وہ کلی جو ایک مستقل حقیقت شمار ہو، یعد یعنی شمار ہو، او جزء حقیقت یا کسی حقیقت کا جزء ہو. جیسے انسان ایک حقیقت ہے، انسان کا جز کیا ہے؟ حیوان اور ناطق. ایک جزء عام ہے اور ایک جزء خاص ہے. فہمت مولانا؟ ہاں، آپ نے بہت نہیں جواب لکھا تھا ذاتی اور عرضی، اور باقی پتہ نہ کیا کیا مختص، مشترک، مرتجل، یہ سب لکھ دیا تھا کلیات خمسہ میں. تو ایسے نہیں چلتا نا بیٹا. اب دیکھیں مولانا، الانسانو، مثال دیکھیے یہاں پہ، الذی یعد حقیقتان مستقلا. انسان کیا ہے؟ مستقل حقیقت ہے. والحیوان الذی یعد جزء حقیقت الانسان، اور حیوان جسے انسان کا انسان کی حقیقت کا جز شمار کیا جاتا ہے. المؤلفۃ، جو انسان مل کر بنتا ہے کس سے؟ الحیوان والناطق. صحیح ہے، انسان کس سے مل کر بنتا ہے مولانا بھنگور؟ حیوان اور ناطق سے. تو حیوان کیا ہوا؟ انسان کا جز ہوا. والناطق الذی یعد جزء حقیقت الانسان ایضا، اور ناطق بھی انسان کا کیا ہے؟ جزء حقیقت ہے، انسانی حقیقت کا ایک جزء ہے. تو سمجھ میں آیا جو میں نے بتایا آپ کو یہاں بورڈ پہ؟ اس سے مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ذاتی کس کو کہیں گے؟ جو مستقل خود حقیقت ہو یا جزء حقیقت ہو. جیسے حیوان ناطق، کہ حیوان بھی انسانی حقیقت کا ایک جز ہے اور ناطق بھی انسانی حقیقت کا ایک جز ہے. اب اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں مولانا. تقسیمہ، اس کی تقسیم دیکھیں، کہہ رہے ہیں ینقسم الذاتی الی ما یلی، ذاتی مندرجہ ذیل کی طرف تقسیم ہوتا ہے. نمبر 1 نوع کہتے ہیں اس کو، افرادہ متفقۃ فی الحقیقت متکثرۃ بالعدد. سمجھ میں آئی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ متفقۃ فی الحقیقہ متکثرۃ فی العدد. دیکھیں یہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے ذرا نیچے شرح میں دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا ہے؟ کیا دیا ہے عبارت دیکھیے حاشیے میں، بات حاشیے سے میں نے پڑھا ہے. متفقۃ ملا ہے تم لوگ کیا؟ متفقۃ فی الحقیقت، حقیقت متکثرۃ بالعدد. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ متکثرۃ، ہاں، سرۃ بالعدد، یعنی متفقۃ فی الحقیقہ، جن کی حقیقت ایک ہو. متکثرۃ بالعدد، لیکن عدد میں کیا ہو؟ کثیر. اس کو کہیں گے نوع. مثلا یہاں دیکھیے کیا نام ہے اس کا جی؟ غلام علی، غلام علی، راغب، چراغ، ٹھیک ہے، سکینہ، شاہد، ماجد. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب انسان ہیں. تو انسان ایک ہیں کہ کثیر تعداد میں ہیں؟ کثیر تعداد میں ہیں. کہا پوری دنیا میں ملین انسان ہیں، قیامت سے لے کے، یعنی آدم سے لے کے قیامت تک انسانی انسان ہیں. یہ سب کیا ہے؟ انسان ہیں. بس ان کی عدد کیا ہے؟ ہاں. تو حقیقت ان سب کی حقیقت ایک ہے. بھلے یہ کہاں سے ہیں؟ مبارک پور، یہ مبارک پور، یہ کہاں سے ہیں؟ پورا معروف سے ہیں. لیکن حقیقت سب کی کیا ہے؟ ایک ہے، کہ یہ کیا ہے؟ انسان. تو متفقۃ فی الحقیقہ، جن کی حقیقت ایک ہو لیکن عدد کیا ہو؟ کثیر ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسے کہیں گے نوع. آئیے دیکھیے آگے کہہ رہے النوع کی تعریف دیکھیے مولانا، بہت مہم درس ہے یہ. وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ، وہ کلی جو صادق آئے، عَلَى جُزْئِيَّاتٍ، بہت ساری جزئیات پر،
ذات حقیقت واحدہ، جن کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو، جن کے جزیات بہت سارے ہوں لیکن حقیقت ایک ہو. مثل انسان، جیسے کہ انسان، المنطبق جو صادق آتا ہے، علی خالد و علی و احمد، خالد پر، علی پر اور احمد پر، وما ماثلها، اور جو ان کے مثل ہیں، من الجزئیات المتفقہ، ایسے جزیات جو کیا ہیں؟ متفق ہیں، یعنی ایک ہیں، فی حقیقت الانسانیہ، انسانی حقیقت میں. غلام علی سمجھ میں نہیں آئی نا بات؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ خالد، احمد، راشد یا اس جیسے دنیا میں جتنے ہیں سب انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ حقیقت میں سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو انسان کیا ہوا؟ نو، کہ جس کے افراد بہت سارے ہوں لیکن ان کی حقیقت کہہ رہے المتفقت فی حقیقت الانسانیہ، لیکن وہ انسانیت میں کیا ہوں؟ ایک ہوں. بھائی افریقہ کے کالے ہوتے ہیں، انگریز گورے ہوتے ہیں، انڈین پاکستانی ساولے ہوتے ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. بھائی سب کا ہے کہ نہیں؟ دو ہاتھ پیر سب کے ہوتے ہیں، آنکھ ناک کان سب کے ہوتے ہیں، سب کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ امریکہ کا انسان الگ ہوتا ہے، ایران کا الگ ہوتا ہے اور عراق کا الگ ہوتا ہے. نہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایلین جیسا تو نہیں دکھتا نا. کیا؟ تو سب کیا ہے؟ سب کی حقیقت کیا ہے؟ انسان ہے، وہ سب انسان ہے. تو ایسا اگر کوئی کلی ہو کہ جو، اور یہ انسان ہونا یہ کس میں چلا جائے گا؟ متواتر میں کہ مشکک میں؟ یہ انسان جو کلی ہے متواتر کلی ہے کہ متشکک کلی ہے؟ متواتر کلی ہے، کہ جو کس پہ صادق آتا ہے؟ برابری سے. تو کہا اگر ملین ہیں افراد ہیں تو ملین افراد کس کے ہیں؟ انسان کے. سب کیا ہیں؟ انسان ہے. تو انسان کیا کہلائے گا؟ نو. نو ایسے کلی کو کہیں، کلی تو سمجھ گئے جس کے افراد بہت زیادہ ہوں. کہا جن کے افراد زیادہ ہوں وہ کلی ہے، لیکن جس کے افراد زیادہ بھی ہیں اور ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، اسے کیا بولیں گے؟ نو. پھر سے عبارت کو دیکھ لیجئے تاکہ مطلب کو سمجھنے میں مزید آسان. وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ، وہ کلی جو صادق آئے، عَلَى جُزْئِيَاتٍ، بہت ساری جزئیات پر. جزئیات یعنی جیسے راشد، خالد، ماجد، یہ سب کیا ہیں؟ جزئیات ہیں. صحیح ہے. ذات حقیقت واحدہ، جن کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو، کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. جیسے انسان کلی ہے، المنطبق علی، جو صادق آتا ہے خالد پر، علی پر، احمد پر، وما ماثلها من الجزئیات، یا ان جیسے جو دوسرے افراد ہیں، المتفقتی فی حقیقت الانسانیہ، جو سارے کے سارے متفق ہیں کس میں؟ انسانیت میں. جنس کس کو کہیں گے؟ جنس کہیں گے وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَىٰ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ، وہ کلی جو الگ الگ انواع پر صادق آئے. صحیح ہے. مثل الحیوان المنطبق علی انسان. یہاں پہ دیکھ لیں مولانا، شلون مولانا، شوف ہونا. کہہ رہے جیسے حیوان کلی ہے، یہ صادق آتا ہے انسان پر، طیور پر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درندے سب بات دیا ہے نا. اب بتائیے انسان کا فرد کون ہے؟ زید، خالد، ماجد، ٹھیک ہے، شارب، یہ سب انسان کے ہیں. طیور میں غراب، فاختہ، ٹھیک ہے، کیا ببغا، یہ سب کیا ہیں؟ درندے میں دیکھ لیں اسد، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟
नम्र, नम, और हम ले रहे हैं, मसलन लोमड़ी भी शिकार करती है ना, सालब यानी। तो इनके अफराद ज्यादा हैं या नहीं है? तो इस एतबार से ये भी कुल्ली है, ये भी कुल्ली है, और ये भी कुल्ली है। लेकिन ये सब किसके तहत आते हैं? ये भी हैवान, ये भी हैवान, ये भी हैवान। कह रहे हैं जिन्स किसको कहेंगे कि जो सादिक आए बहुत सारी अनवा पर। अब देखिए जो कुल्ली है ना, कुल्ली अपने से बड़े कुल्ली के तहत आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी नौ। ये इंसान नौ, इंसान खुद कुल्ली है, जो नौ है कि नहीं है? बताइए, हमने इंसान की तारीफ क्या की? नौ की ना, हकीकत मुस्तकिल जो है नौ है। तो ये भी एक क्या है? हैवान की एक नौ है, ये भी हैवान की एक नौ है। तो जिन्स उसको कहेंगे जो बहुत सारी अनवा पर सादिक आता है, उसे क्या बोलेंगे? जिन्स बोलेंगे। असद के बाद क्या है? जी, असद के नीचे क्या लिखा हुआ है? लोमड़ी लिखा है, सालब लिख ले, अरबी में लिखना है तो सालब। लोमड़ी के ऊपर भी कुछ है? वो नम्र है, नम्र, नून मीम रे। अच्छा, कह रहे जिन्स मौलाना वहुवल कुल्लीयुल मुंतबिक, वो कुल्ली जो सादिक है भंगूर, अला अनवाइन मुख्तलिफतिन, अलग अलग अनवा पर, मिस्लुल हैवान, जैसे कि हैवान, अल मुंतबिक जो सादिक आता है इंसान पर, तैर पर, समक पर। मछली एक ही होती है कि अलग अलग होती है? सही है ना, रोहू अलग है, और क्या होती है? कटला, सोल, ये सारे मछलियों की क्या है? अक़साम है। तो मछली खुद क्या हो गई? एक नौ हो गई। अब हैवान पे, जिन्स पे एक नंबर लिखा हुआ है हाशिया, आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिन्स किसको कहेंगे? अफरादुहु मुतकस्सिरतुन फिल हकीकति वल अदद। क्या मतलब मौलाना? अफरादुहु मुतकस्सिरतुन फिल हकीकति वल अदद। आइए समझ लीजिए इसको भी। जिसके अफराद कसीर हों हकीकत में भी और अदद में भी। जैसे हैवान, इसके अफराद एक क्या है? एक क्या है? तयूर और समक, हैवान, ठीक है। दरिंदा। अफराद कसीर अदद में भी और हकीकत में भी। ये बताइए इंसान की हकीकत, जो पैर की हकीकत वही है कि अलग है? पैर की हकीकत अलग है, समक की हकीकत अलग है। तो कह रहे हैं जिसके अफराद भी ज्यादा हों, जो नौ में हमने क्या कहा था? अफराद तो कसीर है लेकिन हकीकत एक है। जिन्स में क्या होगा? अफराद भी ज्यादा हैं और हकीकत भी अलग अलग है। समझ में आया मौलाना? उसे कहेंगे जिन्स। अब कह रहे मौलाना वो चीजें मौलाना जो इन अनवा में फर्क कर दे उसको कहते हैं फसल। जिन्स तो सबकी एक है, अल इंसानो हैवान, अत्तायरो हैवान, अस्समको हैवान। तो जो चीज इसको अलग करती है उसी को बोलते हैं फसल। जैसे अल इंसानो कहेंगे, अल इंसानो नातिकुन, अल फरसो साहिलुन, ठीक है, अल कल्बु नादिहुन।
تو جو ہمیں حیوان سے الگ کر رہی ہے باقی چیزوں سے، وہ کون؟ انسان کو ناطقیت الگ کر رہی ہے، فرس کو سائریت الگ کر رہی ہے، کلب کو نابحیت یعنی اس کا بھونکنا، اس کو کیا کر رہا ہے؟ دوسروں سے الگ کر رہا ہے۔ تو جو انواع کے درمیان فرق کر دیتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ فصل۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، نوع کو دیکھیے، نوع کس کو کہیں گے؟ جس کی حقیقت زیادہ نہیں، جس کی افراد زیادہ حقیقت ایک، جنس جس کے افراد بھی زیادہ اور حقیقت بھی زیادہ مختلف۔ فصل جو ان انواع کے درمیان فرق کر دے، تمیز کر دے، اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل کہا جائے گا۔ ہاں، اب دیکھیں مولانا، الفصل آتے ہیں، وَهُوَ الْكُلِّ، وہ کلی، الممیز جو کیا کرے؟ تمیز پیدا کرے۔ تمیز جانتے ہیں؟ فرق، ٹھیک ہے؟ للنوع عن الانواع، نوع کو باقی انواع سے، المشارکت لہو جو اس سے کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ جیسے حیوان جنس ہے، جنس حیوان میں بہت ساری انواع ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جو چیز ان انواع کو الگ کر دے، ان میں فرق کر دے، اسی کو کیا بولیں گے؟ فصل کہیں گے۔ فی الجنس مثل الناطق، جیسے کہ ناطق، الممیز لنوع الانسان جو تمیز پیدا کرتا ہے کس کو؟ نوع انسان کو، عن الانواع المشارکت فی جنس، ان انواع سے جو شریک ہیں اس کے ساتھ جنس میں۔ الحیوان کنوع الاسد، کنوع الطیر، کنوع الفیل، کنوع السماک، تو نوع سماک، نوع فیل، نوع طیر، نوع اسد سے جس نے انسان کو الگ کیا وہ کیا تھا؟ ناطقیت تھی، یعنی الانسان حیوان ناطق۔ جب ہم نے ناطق، ہم نے کہا الفرس حیوان صاہل، اب اس سے مراد انسان ہوگا کہ فیل ہوگا؟ گھوڑا ہوگا، چونکہ ہنہناتا کون ہے جی؟ گدھا؟ ہاں، کون ہنہناتا ہے؟ گھوڑا، صحیح ہے؟ تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فصل کہیں گے۔ تو ذاتی سمجھ میں آیا مولانا؟ ذاتی تین ہوتا ہے، نوع، جنس اور فصل۔ نوع اس کو کہیں گے جس کے افراد کثیر ہوں لیکن ان کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان، تو اس کے افراد ملینوں میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، رنگ برنگے ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ انسان، تو اسے نوع بولیں گے۔ جنس کس کو کہیں گے؟ جس کے افراد بھی زیادہ ہوں اور حقیقت بھی الگ ہو، جیسے انسان کی حقیقت الگ ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے، کلب کی حقیقت الگ ہے، اور جو ان کے درمیان فرق کرے اسے فصل کہیں گے، جو تمیز پیدا کرے اسے فصل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے مولانا؟ کلیات خمسہ کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 حصوں میں۔ ایک ذاتی، اسے کہیں گے جو مستقل حقیقت ہو یا جزء حقیقت ہو، اور اس کی بھی 3 قسمیں ہیں ذاتی کی، ایک نوع، ایک جنس اور ایک فصل۔ اب کل جو اس کا دوسرا حصہ ہے عارضی، انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔